السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رحمتوں برکتوں میں رکھے، عافیت سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تخلیقی صلاحیتیں قانون سازی اور احکام میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، وراثت، خواتین کی عزت، مساوات کے بارے میں شرعی احکام۔ جب یہ احکام نازل ہوئے تو یہ سب غیر معروف تھے، اور اگر ہم سنت نبوی میں کریٹیوٹی کو دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تحریک کا جذبہ پیدا کرتے تھے اور اختراعی نظریات کی ترغیب دے کر، یعنی انوویٹو آئیڈیاز کی ترغیب دے کر اور مسلمانوں کو ان کو اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے مومنوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے، یعنی عمدہ بات کو جاری کرے جو شریعت کی روح سے ثواب ہے، پھر لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا سب عمل کرنے والوں کو ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ رک کے سوچنے کی ضرورت ہے، اسلام میں اچھی بات نکالنے سے کیا مراد ہے؟ کیا بدعت دین میں نئی بات تو ہے، لیکن گمراہی کی بات ہے، صراط مستقیم کو گم کرنے کی بات ہے، اور یہ اسلام میں اچھی بات ہے، عمدہ بات کو جاری کرنا جو شریعت کی روح سے ثواب ہے۔ پھر لوگ اگر اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا سب عمل کرنے والوں کو ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کریٹیوٹی اور انوویشن کی مثالیں دیکھیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی صلاحیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرابلم سالونگ کی صلاحیتوں۔ پرابلم سالونگ کیا ہے؟ کریٹیوٹی۔ قیادت کریٹیوٹی ہے۔ قیادت کے طریقے اور دعوت اللہ کے طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تخلیقیت کی کچھ مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنا تخلیقی سولوشن تھا، کریٹیو سولوشن تھا۔ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی صلاحیت اور تصویراتی سوچ، اسٹریٹجک تھنکنگ واضح تھی۔ جب مسلمانوں کو مکہ میں داخلے سے روک دیا گیا تو آپ نے ایک پرامن معاہدہ کرنے کے لیے مذاکرات کیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اگلے سال واپس آ کر عمرہ کرنا ممکن ہو گیا اور فتح مکہ کی راہ ہموار ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ جب مسلمانوں کو مکہ میں داخلے سے روک دیا گیا تو مسلمان جنگ کر لیتے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یوں ہی واپس چلے جاتے۔ پرامن معاہدہ کرنے کے لیے مذاکرات کرنا، دیٹ از کریٹیو سولوشن، یہ ہے تخلیقی حل، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ممکن ہوا کہ اگلے سال واپس آ کر عمرہ کر سکیں، اور اسی کی وجہ سے فتح مکہ کی راہ ہموار ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے پاس آئے اور انہیں مسلمانوں کے طرز عمل کے بارے میں بتایا۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا، اے نبی اللہ،
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حسب حکم قربانی کریں اور سر منڈوائیں؟ تو پھر آپ ان کی طرف تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے بھی گفتگو نہ کریں، بلکہ اپنی قربانی کا جانور ذبح فرمائیں اور حجام کو بلائیں جو آپ کے بال کاٹے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ نے کسی سے کلام نہیں فرمایا، بلکہ اسی طرح کیا، یعنی قربانی کا جانور ذبح کیا اور حجام کو بلایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال بنانے لگے۔ اللہ اکبر! سیدہ ام سلمہ نے کس قدر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کس قدر عمدہ تخلیقی سولوشن دیا کہ بات نہیں کرنی، خاموشی سے جائیں، خود کر لیں، لوگ پیچھے پیچھے کر لیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی وجہ سے کیسے لوگوں کے لیے ممکن ہوا کہ وہ بغیر جنگ کیے واپس چلے جائیں۔ اگرچہ سیدنا عمر فاروق نے اس موقع پر سوال کیا تھا اور لوگ بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھے۔ تکلیف یہ تھی کہ حضرت ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے، کیونکہ ان کے والد، ان کے گھر والے ان پر بہت تشدد کر رہے تھے اور وہ مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے، لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے انہیں واپس کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بے حد مشکل تھا۔ ایسے میں جب سب لوگوں کے جذبات اتنے متاثر ہوں، حق پر قائم رہنا اور امن کے ساتھ لوگوں کو ایک رکھنے کی کوشش کرنا کس قدر مشکل ہے۔ امن سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن امن کے نام پر کس قدر بدامنی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹو سلوشن دیا جس کی وجہ سے نہ بدامنی ہوئی، نہ لوگوں کے لیے پرابلم کھڑا ہوا، اور مکہ بھی فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے دوبارہ عمرہ کرنا بھی پاسبل ہو گیا۔ پھر مسلمانوں میں خواندگی کی شرح بڑھانے کے لیے تخلیقی سولوشن دیا گیا۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، غزوہ بدر کے قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ اس طرح مقرر فرمایا کہ وہ انصاری بچوں کو کتابت سکھا دیں۔ سبحان اللہ، کس قدر عمدہ سولوشن تھا۔ پھر قیادت میں استعداد کے حوالے سے دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی کے اندر مختلف ذمہ داریوں کے لیے متنوع صلاحیتوں کے حامل افراد کو مقرر کر کے قیادت میں تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، یعنی ڈیفرنٹ رسپانسبلٹیز دیتے ہوئے ایسے افراد کو آگے لے کے آئے جن کی صلاحیتیں بہت مختلف طرح کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچانا اور اس کے مطابق انہیں کام سونپے اور اتحاد اور تعاون کے احساس کو فروغ دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر فراست عطا کی تھی، کتنی سوجھ بوجھ تھی، اور آپ کتنے انوویٹو تھے، کتنے کریٹو تھے۔ آپ کتنا زیادہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں نالج رکھتے تھے، پھر آپ کتنا زیادہ ان کی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے اور کس قدر
خوبی کے ساتھ انہیں مختلف کاموں پر ڈپیوٹ کرتے تھے اور ان کے درمیان اتحاد اور تعاون کو کیسے فروغ دیتے تھے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اور اخلاقی اسباق سکھانے کے لیے اکثر تمثیلوں اور کہانیوں کا استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی انداز نے پیچیدہ تصورات کو مسلمانوں کے لیے زیادہ قابل فہم بنانے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ تو آپ کی تماثیل، آپ کی کہانیاں کس قدر لوگوں کے لیے، ان کے فہم کے لیے افیکٹو ثابت ہوئیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار کو استعمال کرتے تھے۔ پھر وسائل کے استعمال میں تخلیقیت اور اختراع کو دیکھیں تو مدینہ میں پہلی مسجد کی تعمیر کے دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کے تنوں، چھال اور مقامی طور پر دستیاب دیگر سامان کو ذہانت سے استعمال کیا۔ ان وسائل کے ذریعے کمیونٹی کو محدود وسائل کے ساتھ عبادت گاہ بنانے کا موقع ملا۔ تو یہاں پر دیکھیے گا رک کے، ایک تو تعمیر میں ایسے وسائل کو استعمال کیا جو لوکلی اویلیبل تھے، اور پھر یہ کہ محدود وسائل کے ساتھ عبادت گاہ بنانے کا موقع ملا۔ اسی طرح مسائل کے حل میں تخلیقیت اور اختراع کو دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازعات اور کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے مختلف نقطہ نظر کو سنا، حل وضع کیے جو ہر کیس کے منفرد حالات کو مد نظر رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کمیونٹی کے بدلتے ہوئے حالات اور ضرورتوں کی بنیاد پر اپنے نقطہ نظر اور حکمت عملی کو ایڈجسٹ کیا، قیادت میں لچک اور تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح قائل کرنے کے فن میں تخلیقیت اور اختراع کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمیونیکیشن سکلز میں بہترین مثال تھے۔ آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانے اور مختلف قبائل اور برادریوں کے ساتھ تعمیری مکالمے میں مشغول ہونے کے لیے تخلیقی اور طاقتور کمیونیکیشن سکلز کا استعمال کیا، یعنی کریٹو اور بڑی سٹرونگ قسم کی کمیونیکیشن تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں میں معاشی سرگرمیوں اور کاروبار کی حوصلہ افزائی کی۔ تجارت کے لیے آپ کی حمایت مدینہ میں معاشی ترقی کا باعث بنی، جس میں کمیونٹی کی ترقی کے لیے ان کے اختراعی انداز کو ظاہر کیا گیا۔ قرآن کو جمع کرنے میں بھی تخلیقی صلاحیت کا استعمال کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے اہم انوویشنز میں سے ایک قرآن حکیم کو جمع کرنا تھا۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حصوں میں نازل ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں وحی کو جمع کیا گیا اور آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو محفوظ رکھا گیا۔ پھر فوجی اختراعات کو دیکھیں۔ فوجی معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوویٹو اسٹریٹجیز متعارف کروائیں جو جنگوں میں کارآمد تھیں۔ مثال کے طور پر خندق کی جنگ کے دوران آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی ایک دفاعی حکمت عملی وضع کی جو شہر کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ایک نیا اور کامیاب طریقہ تھا۔ پھر مسلم علماء کی کریٹیوٹی کو دیکھیں تو مسلم اسکالرز نے اپنے ایمان اور شریعت کے مقاصد کی سمجھ کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں اختراعی شرکتیں کی، یعنی انوویٹو کنٹریبیوشنز۔ انہوں نے تحقیق کی، تندہی سے کام کیا اور بنی نوع انسان کے لیے سائنسی دریافتوں میں تعاون کیا۔ ابن النفیس پہلا طبیب تھا جس نے خون کی پلمنری سرکولیشن کو بیان کیا۔ دوسری طرف ابن الہیثم نے آپٹکس، کیمسٹری، ریاضی اور تعمیراتی انجینئرنگ میں اختراعی طور پر مہارت حاصل کی۔ دوسرے مسلمان اسکالرز نے سائنسی علم میں بہت زیادہ حصہ ڈالا اور تقریباً 1001 ایسی ایجادات ہیں
جن کے بارے میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم سکالرز نے کی۔ ان سکالرز کی ایجادات نے پوری دنیا میں سائنس اور علم کی راہیں روشن کی۔ اسی طرح سے کریٹیوٹی اور انوویشن کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اجتہاد کے ذریعے اسلامی اصولوں کے فریم ورک کے اندر مسائل کے حل اور اختراع یعنی انوویشن کے لیے ڈائنامک نقطہ نظر کو اجتہاد فروغ دیتا۔ اجتہاد کے لغوی معنی انتہائی کوشش کرنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں اس انتہائی کوشش کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے اشارات و مضمرات سے کوئی حکم معلوم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اجتہاد کے ذریعے فقہا اسلامی تعلیمات سے عصری مسائل اور چیلنجز کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اجتہاد اسلامی اصولوں کے فریم ورک کے اندر مسائل کے حل اور انوویشن کے لیے ڈائنامک پوائنٹ آف ویو کو فروغ دیتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کو فروغ دینے کے لیے افراد اپنے علم اور ہنر کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ افراد ان تجاویز پر عمل کر کے تخلیقی صلاحیتوں اور انوویشن کو فروغ دینے کے لیے اپنے علم اور ہنر کو فروغ دینا جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے افراد کو ہمیشہ اپنے دین، کام کے شعبے یا دلچسپیوں سے متعلق نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ کتابیں پڑھنے، سیمینار میں شرکت، آن لائن کورسز لینے یا یہاں تک کہ اس شعبے کے ماہرین سے بات کرنے کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل سیکھنا، کنٹینیوس لرننگ، دوسرے تجربات کی حوصلہ افزائی کرنا اور نئے آئیڈیاز کو آزمانا، اس سے سوچ میں نئی بصیرت اور پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تیسرا تعاون ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون نئے نقطہ نظر اور خیالات سامنے لا سکتا ہے۔ یہ ہم خیال افراد کی کمیونٹی میں شامل ہو کر یا کسی پروجیکٹ پر ٹیم کے ساتھ کام کر کے کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے، ناکامی کو قبول کریں۔ ناکامی سیکھنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ افراد کو اسے اپنانا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے تاکہ بہتری اور اختراع ہو۔ پانچویں، خطرات مول لیں۔ تخلیقی صلاحیت اور اختراعات کے لیے خطرات مول لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ افراد کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھنے اور نئی چیزوں کو آزمانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ان تجاویز پر عمل کر کے افراد اپنے علم اور مہارتوں کو فروغ دینا جاری رکھ سکتے ہیں، جو تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کو فروغ دینے میں مدد کرے گا۔ تخلیقی صلاحیتوں اور اختراع کی راہ میں کچھ عام رکاوٹیں اور ان کا حل دیکھیں گے۔ کریٹیوٹی اور انوویشن میں کئی کامن آبسٹیکلز ہیں، عام رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا افراد اور تنظیموں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ناکامی کا خوف ہے۔ بہت سے لوگ خطرات مول لینے اور نئی چیزیں آزمانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ اس خوف پر قابو پا کر ایسا کلچر پیدا کیا جا سکتا ہے جو تجربات اور غلطیوں سے سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرے۔ اسلام میں تخلیقی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو فقیہ اپنی پوری کوشش کر کے کوئی فیصلہ کرے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر اس کا فیصلہ درست ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر درست نہ بھی ہو تو اس کے لیے اجر ہے کیونکہ اس نے پوری کوشش کر کے حق تک پہنچنے کی جستجو کی۔ دوسرے، وسائل کی کمی ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کے لیے اکثر وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ وقت، پیسہ، ٹیکنالوجی، خاندان، تنظیمیں اور معاشرے ان وسائل میں سرمایہ کاری کر کے متعلقہ افراد کو تخلیقی ہونے کے لیے درکار اشیاء فراہم کر کے اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ تیسرے، تبدیلی کے خلاف مزاحمت ہے۔ لوگ اکثر تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے معمولات میں خلل پڑتا ہے۔ زوم پہ کلاسیں لیتے لیتے اگر مائکروسافٹ پہ لینے لگ جائیں تو پھر مشکل تو لگتا ہے، وہ بے چین ہو سکتے ہیں۔ تبدیلی کے عمل میں
تمام متعلقہ افراد کو شامل کر کے اور تبدیلی کے فوائد سے آگاہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھے، تنوع کا فقدان ہے۔ تخلیقی صلاحیتیں اور انوویشن متنوع ماحول میں پروان چڑھتی ہے، جہاں لوگ ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں، طرح طرح کے تجربات سامنے رکھتے ہیں۔ فیملی، آرگنائزیشنز اور معاشرے فعال طور پر متنوع نقطہ نظر کو تلاش کر کے ایک ایسا کلچر تخلیق کر کے اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں جو اختلافات کی قدر اور احترام کرتی ہے۔ پانچویں، حوصلہ افزائی کی کمی ہے۔ اگر تخلیق اور اختراع پر لوگوں کی قدر نہ کی جائے تو ان میں ترغیب ماند پڑ سکتی ہے۔ ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کر کے اور انہیں ترقی کے مواقع فراہم کر کے اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا کلچر تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو تخلیقی صلاحیتوں اور اختراع کو اہمیت دیں، تجربات کے لیے وسائل اور مدد فراہم کریں، تبدیلی کے عمل میں تمام متعلقہ افراد کو شامل کریں اور متنوع نقطہ نظر تلاش کریں۔ تو علم مختلف طریقوں سے تخلیقی صلاحیتوں اور انوویشن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے بنیاد بنانا، یعنی فاؤنڈیشن۔ تو علم وہ بنیاد بناتا ہے، وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر تخلیقی صلاحیتیں اور جدت طرازی پروان چڑھ سکتی ہے۔ کسی خاص شعبے میں موجودہ معلومات، اصولوں اور تصورات کو سمجھنا نئے آئیڈیاز اور حل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، انسپریشن ابھارنا۔ علم انسپریشن کا سرچشمہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی موضوع کی گہری سمجھ رکھتے ہیں تو جب بھی آپ اس علم کے اندر یکسانیت، خلا یا موقع دیکھتے ہیں تو یہ اکثر نئے خیالات اور بصیرت کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے آئیڈیاز کی کراس پولینیشن۔ آپ کے علم کی بنیاد جتنی زیادہ ڈائیورسیفائڈ ہوگی اتنا ہی آپ مختلف ڈومینز سے پوائنٹس اخذ کر کے، نکات اخذ کر کے غیر متعلقہ شعبوں سے آئیڈیاز کو یکجا کر سکتے ہیں۔ یہ بین الضابطہ نقطہ نظر اکثر انٹر ڈسپلنری اپروچ اختراعی حل کی طرف جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص دین کا علم بھی رکھتا ہو، حالات حاضرہ اور بین الاقوامی حالات کے بارے میں بھی علم رکھتا ہو، مینجمنٹ کا بھی علم رکھتا ہو، وہ ان تمام شعبوں کے علم سے نکات اخذ کر کے کراس پولینیشن کے آئیڈیاز کے ذریعے دعوت اللہ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کو درپیش مسائل کا بہتر سلوشن دے سکتا ہے۔ اور چوتھے، مسائل کا حل ہے۔ اختراع میں، انوویشن میں اکثر پیچیدہ مسائل کو حل کرنا شامل ہوتا ہے۔ ایک وسیع علمی بنیاد آپ کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متعدد طریقوں سے آراستہ کرتی ہے اور یہ آپ کو غیر روایتی سولوشنز کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز ہے کہ علم آپ کو ری انوینٹنگ دا ویل سے بچنے میں مدد کرتا ہے، دوبارہ ایجاد کرنے سے بچنے میں مدد دیتا ہے، یہ جان کر کہ پہلے کیا ہو چکا۔ اب اپنی تخلیقی کوششوں کو غیر دریافت شدہ ڈومینز یا بہتری کے امکانات والے میدانوں پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ اور چھٹے، مؤثر مواصلات، افیکٹو کمیونیکیشن۔ اپنے تخلیقی خیالات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آپ کو ان کو مؤثر طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے موضوع کے بارے میں گہرا علم آپ کو اپنے خیالات کو واضح اور قائل کرنے والے انداز میں بیان کرنے کے قابل بناتا ہے، جس سے مدد اور تعاون حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ساتویں، فیڈ بیک اور تکرار ہے۔
علم آپ کو اپنے تخلیقی کام کا جائزہ لینے اور اسے بہتر بنانے کے قابل بناتا ہے۔ اب فیڈ بیک جمع کرنے، علم کی بنیاد پر تبدیلیاں کرنے، اپنی انوویشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے فیلڈ کے بارے میں اپنی سمجھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور 8ویں، اخلاق اور ذمہ دار انوویشن، اپنی اختراعات سے وابستہ اخلاقی تحفظات، سماجی اثرات اور ممکنہ خطرات کا علم بہت ضروری ہے۔ 3 چیزیں ہیں، یعنی ایتھیکل سیکیورٹی، اخلاقی تحفظات، سماجی اثرات اور ممکنہ خطرات کا علم ضروری ہے۔ ایک اچھی طرح سے باخبر نقطہ نظر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیت ذمہ دار رہے اور معاشرتی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اور نویں چیز ہے اعتماد۔ علم سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی موضوع کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ ہوتے ہیں تو آپ تخلیقی خطرات مول لینے میں اور اس یقین دہانی کے ساتھ نئے آئیڈیاز تلاش کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مضبوط بنیاد ہے۔ اور 10واں ہے تعاون کے لیے کیٹلسٹ۔ انوویشن میں تعاون اکثر کلیدی ہوتا ہے۔ آپ کا علم آپ کو مختلف شعبوں کے ماہرین سے مربوط ہونے اور بامانی بین الضابطہ انٹر ڈسپلنری منصوبوں میں مشغول ہونے کے قابل بنا کر تعاون کو آسان بنا سکتا ہے۔ 11ویں، متوقع رجحانات کو جاننا۔ کسی فیلڈ کی گہری سمجھ آپ کو رجحانات اور تبدیلیوں کا اندازہ لگانے کے قابل بناتی ہے، جو آپ کو رد عمل کی بجائے فعال طور پر پرو ایکٹیولی اختراع کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور 12ویں، تاریخی سیاق و سباق۔ اپنے میدان میں تاریخی پیش رفتوں اور سنگ میلوں کا علم آپ کی اختراعات کے لیے قابل قدر سیاق و سباق فراہم کر سکتا ہے۔ آپ اپنے تخلیقی عمل کو علم کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے ماضی کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ 13ویں چیز ہے کریٹو بلاکس پر قابو پانا۔ جب کریٹو بلاکس کا سامنا کرنا پڑے تو علم متبادل نقطہ نظر اور خیالات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو تنقیدی طور پر سوچنے اور تلاش کرنے کے نئے راستے کھولنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم اور تخلیقی صلاحیت اختراع کے لازمی اجزاء ہیں۔ علم کی مضبوط بنیاد کو تخلیقی سوچ کے ساتھ جوڑنا مسائل اور چیلنجز کی ایک وسیع رینج کے لیے انوویٹو حل سامنے لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ علم نئے آئیڈیاز کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور افراد کو کسی مخصوص فیلڈ میں موجود حدود اور مواقع کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ علم کے بغیر تخلیق اور اختراع میں سمت اور مقصد کی کمی ہوگی۔ اگرچہ علم ضروری ہے، لیکن کھلے ذہن، تجسس اور موجودہ نمونوں کو چیلنج کرنے کی خواہش کو برقرار رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سب سے اہم اختراعات اکثر ایسے افراد کی طرف سے آتی ہیں جو اپنے گہرے علم کو تازہ تخلیقی سوچ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے علم اور تخلیق کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ علم اور تخلیقی صلاحیتیں وہ قیمتی اثاثے ہیں جن کو مؤثر طریقے سے ملا کر امت کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے علم اور تخلیقی صلاحیتوں کو یکجا کرنے کے چند طریقے ہیں، جس میں سے پہلا طریقہ ہے تعلیم اور ہنر کی ترقی۔ علم وہ بنیاد ہے جس پر تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر تعلیم اور ہنر کی ترقی کو فروغ دے کر افراد دینی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹس اور ہیومینٹیز جیسے مختلف شعبوں میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس علم کو پھر تخلیقی طور پر امت کے چیلنجز اور ضروریات سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے، مسائل کا حل اور انوویشن۔ تخلیقی صلاحیت افراد کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اور اختراعی حل تلاش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ علم کو تخلیقی مسائل حل کرنے کی ٹیکنیکس کے ساتھ جوڑ کر مسلمان سماجی مسائل سے نمٹ سکتے ہیں، سماجی انصاف کو فروغ دے سکتے ہیں، اپنی کمیونٹیز میں معیار زندگی کو بہتر بنانے کے نئے راستے، نئے طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے، انٹرپرینیورشپ
اور اقتصادی ترقی۔ علم اور تخلیقی صلاحیتوں کو امت مسلمہ کے اندر کاروباری اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انوویشن کی حوصلہ افزائی اور سٹارٹ اپس کی حمایت کرتے ہوئے مسلمان ایسے کاروبار بنا سکتے ہیں جو معاشرتی ضروریات کو پورا کریں، روزگار کے مواقع پیدا کریں اور امت کی مجموعی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور چوتھی چیز ہے میڈیا اور کمیونیکیشن۔ تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ مل کر علم کو مختلف میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور اقدار کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی اور تخلیقی کہانی سنانے کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان وسیع تر سامعین تک پہنچ سکتے ہیں، غلط معلومات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسلام کی مثبت تصویر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ علم اور تخلیقی صلاحیتوں کے امتزاج سے امت مسلمہ کے اندر انوویٹو سولوشن، معاشی ترقی اور افیکٹو کمیونیکیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ ان خصوصیات کو پروان چڑھا کر مسلمان اپنی کمیونٹیز میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور مجموعی طور پر امت کی فلاح و بہبود کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم کے ان پہلوؤں پر غور و فکر کرنے، انہیں سمجھنے، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نالج، کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کے حوالے سے بہت سی بات چیت جو کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کبھی وقت ملا تو اس پر مزید بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کریٹیوٹی کے بارے میں سوچئے، ارادہ کیجئے، انوویٹو سولوشنز تلاش کیجئے اور امت کو نفع پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔